إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كلامه المجيد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال في موضع آخر: وإبراهيم الذي وفى. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے آج کا یہ خوشیوں بھرا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آج ہم سب لوگ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. اس لیے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو، آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی سچی خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے. آج خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایام عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے، اور یہ عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. گزشتہ جمعہ کے خطبے میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور ان میں کیے جانے والے مستحب اعمال کا تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر آ چکا ہے. انہی اعمال میں سے ایک عمل اور بھی ہے جس کے کرنے کی شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے، اور اسے بھی اسی عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر یعنی آج ہی کے دن انجام دینا ہوتا ہے، اور وہ قربانی ہے. قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، ہم یہ قربانی ہر سال کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانیوں کی حقیقت یہ ہے، اور ہم یہ ہر سال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے باب سنت الاضحیہ۔ پھر حضرت برا بن عازب سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، کہ آج کے دن ہم لوگ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے جو ہم ادا کر چکے ہیں۔ ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد ہم واپس لوٹ کر اپنے گھر جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جو میرے اس طریقے کے مطابق قربانی کرے گا تو وہ سنت کو پالے گا، یعنی وہ سنت پر عمل کرے گا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهلی، اور جو شخص عید اضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا، جانور قربان کرے گا، تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے صرف گوشت ہی پیش کرے گا۔ لیس من النسک فی شیء، کہ اس کے لیے قربانی کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کی قربانی ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ نماز عید کے بعد اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل جو سوال کرنے والا تھا ان کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے دوبارہ پھر سے سوال کیا کہ کیا یہ قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی، اور تم بار بار اس کے متعلق، اس کے واجب ہونے کے متعلق سوال کر رہے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا ان دونوں حدیثوں سے کہ قربانی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست واجبۃ، کہ اہل علم کے نزدیک ان دلائل کی وجہ سے کیا ہے قربانی واجب نہیں ہے، ولکنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے یستحب ان یعمل بها، جس پر کیا عمل کرنا مستحب ہے۔ تو یہ قربانی سے متعلق کچھ باتیں تھی۔ اب عید سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ ہماری عید کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ ہم لوگ جو اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں، اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان میں سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری قوم کا دستور ہے، ہماری قوم کا دستور ہے یا ہمارے ملک کا قانون ہے، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بطور عبادت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس خوشی میں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں عید کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ عید کے موقع پر ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عیدوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کی عیدوں اور تہواروں کے مقابلے میں ہماری عید میں کوئی فحشکاری، کوئی فحشکاری، بے حیائی، بے عزتی، بدتمیزی، شرارت یا اور دوسرے قسم کی کوئی بھی کیا ہے بے حیائی اور بدمعاشی، کیا اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی جو دونوں عیدیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے پاک و صاف ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری عیدوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے، ہم بحیثیت مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور نہ ہی ہماری عیدوں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عید میں اس میں نہ گانے ہیں، نہ باجے ہیں، نہ رقص ہے، نہ سرود ہے، نہ ڈی جے ہے، اور نہ اور کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان کے لیے یہ ساری چیزیں ایک مومن کے لیے حرام ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح
علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، صوت مزمار عند نعمت وصوت رنت عند مصیبت، کہ دنیا و آخرت کے اندر دو آوازیں کیا ملعون ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، ایک ہے خوشی کے وقت، نعمت ملنے کے وقت کیا ہے گانے باجے کا، جو گانے باجے کی آواز کو سننا، یعنی گانے اور باجے کا اہتمام کرنا، اور دوسرے کیا مصیبت کے وقت، کسی کی وفات کے وقت رونے کا، چلانے اور چیخنے اور آہ و بکا کرنے کی یہ آواز پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہماری عیدوں میں نہ کہیں رقص ہے، نہ کہیں سرود ہے، نہ ہی روڈوں اور سڑکوں پر گانے بجانے کا کسی بھی طرح کا کوئی محفل کی کوئی گنجائش ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمان اپنی زبانوں سے اس خالق و مالک کی تعریف کرتا ہے جس نے یہ زمین عطا فرمائی ہے، جس نے کیا ہے آسمان جیسا چھت عطا فرمایا ہے، جس نے کیا ہے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ہمیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، جس نے یہ پوری دنیا اور پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے، جس نے یہ ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن اس اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اس کی بڑائی بلند کرتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے ہماری عید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کیوں مسلمان بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں مومن کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ کیوں خطاب عطا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اسلام جیسی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اسی سے متصف کر کے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ اور ہماری عیدوں میں بھی امن پایا جاتا ہے، شانتی پائی جاتی ہے، رحمت پائی جاتی ہے، مہمان نوازی پائی جاتی ہے، شفقت و محبت اور پیار پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی طرف منسوب کر کے ہمیں مسلمان اور مومن قرار دیا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ یہی عید الاضحیٰ کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی حسن سعید عرضی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں من المسلم، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ کیا محفوظ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ من المومن، مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگوں کے مال، لوگوں کی عزت و آبرو اور لوگوں کی جانیں کا محفوظ ہو، وہ مومن کہلانے کا لائق ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان اور مومن جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ آج عید قرباں ہے، ہم لوگ کیا ہے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کریں گے، تو آج کے دن کیا ہے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کہ کہیں یہ گلی میں محلے میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہ پڑی رہ جائے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ ان چیزوں کا ہماری عیدوں میں یہ خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک مومن کی پہچان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح کے مسلمان بننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عیدوں کی ایک خصوصیت، یہ ایک اور بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری یہ عید الاضحیٰ کسی کے کردار سے اور کسی کی عظمتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے۔
انہوں نے وہ کردار پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کی قربانی دی، اپنے ماں باپ کی قربانی دی، اپنے اولاد اور بچے کی قربانی دی، اپنی خود کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنی بستی کی قربانی دی۔ ہاں، انہوں نے یہ قربانیاں کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ صرف اور صرف عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی اور سلامتی کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی آزمائشوں سے نہ گزارے گئے، آگ میں ڈالے گئے، باپ نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، قوم کے لوگوں نے انہیں اپنی بستی سے اور اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا، وہ دن بھی تھا کہ مینا کے میدان میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر ہچکچائے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس کی گردن پہ چھری تک چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح کی قربانیوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انہی آزمائشوں اور انہی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے اور چند آزمائشوں کے ذریعے آزمایا، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھلایا۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی۔ ہاں، جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور یہ بڑائی یہ ہمیں بتلاتی ہے۔ ہاں، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، قیامت کی صبح تک اگر تمہیں جینا ہے، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو ملت ابراہیمی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناؤ۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے تو کبھی بھی اس سے پیچھے مت رہنا۔ اپنی جانوں سے بھی گزر جاؤ، اپنے مال و دولت سے بھی گزر جاؤ، اپنے اولاد سے بھی گزر جاؤ، پر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دین کی حمایت کے لیے تمہاری راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ یہ عید کا ہمیں درس ہے، یہ عید کا ہمیں درس ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور دیگر عورتیں بھی عید کے دن عید کی نماز کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر ایک دو نصیحتیں یہ ہیں کہ عام طور پر وہ ہر محفل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، لیکن جب قربانیوں کا موسم آتا ہے تو قربانی کے موسموں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور دیگر عورتیں وہ بالکل جانتی ہی نہیں ہیں کہ قربانی کیا چیز ہے۔ وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ گھر والے نے قربانی کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جانور ایک پورے گھر کے لیے، ایک پوری فیملی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان آج کے دن سے، اس عظیم دن سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام الاعظم یوم النحر و یوم القر، کہ دنوں میں سب سے زیادہ باوقار، دنوں میں سب سے زیادہ کیا عزت و شان والے اگر کوئی دن ہے تو یہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ اگر آپ بھی اس عظیم دن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کس قدر غربت و افلاس کا گھرانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جانا ہوا، گھر پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور ایک گھڑا، ایک مشکیزہ پانی آپ کے بغل میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، آپ کی جسم مبارک پر کھجور کی پتیوں کے اور کھجور کی ڈالیوں کے داغ اور نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ منظر میں نے دیکھا فابتدرت عینایا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑی۔ ہاں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے خطاب کے بیٹے، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس چیز نے رلائی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہیرے جواہرات پر سو رہے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں پر سو رہے ہیں، اور ایک گھڑا پانی اور ایک مشکیدہ ہی پانی آپ کے پاس ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس تکلیف کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس مایوسی اور ناامیدی کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عمر ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ دنیا ہے جو ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر کیا تم راضی نہیں ہو، کیا تم خوش نہیں ہو کہ ہمارے حصے میں کل قیامت کے دن آخرت ہوگی جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اور ان کے حصے میں یہ فانی دنیا ہے جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ عالم تھا، اتنی غربت تھی، لیکن جب قربانیوں کا موسم آتا تھا، جب اللہ کی عبادت کا موسم آتا تھا، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موسم آتا تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اپنی پوری فیملی کی طرف سے جمع کرتے تھے، اور خود آپ کی فیملی میں سے، آپ کے پریوار میں سے حضرت عائشہ ہوں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں یا اور دیگر جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، سب اپنی اپنی طرف سے، صحابیات بھی اپنی اپنی طرف سے قربانیاں کرواتی تھی۔ آج ہم یہ درس بھی بھول گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ خواتین حضرات بھی اپنے طور پر پیسے جمع کر کے اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانیاں کروائیں تاکہ خود بھی اجر و ثواب کے مستحق بنے اور نیکیوں کے مستحق بنے۔ اسی طریقے سے آج کے دن کثرت سے صدقات و خیرات کرنے کا بھی دن ہے۔ عورتیں اس میں بھی پیچھے رہتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یا معاشر النساء تصدقنا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ۔ اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم صدقات و خیرات کیا کرو، اگرچہ تم اپنی زیورات سے ہی کیوں نہ صدقات و خیرات کرنا پڑے، کیونکہ تمہارے ناقص اعمال کی وجہ سے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے کثرت سے صدقات و خیرات کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، تو صدقات و خیرات اور استغفار کر کے تم اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہو اور جنت میں اپنا مقام بنا سکتے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج خوشیوں کا دن ہے، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، جائیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ریاکاری، دکھاوا اور شرک سے بچتے ہوئے خالص اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 دن قربانی کے ہیں، کتنے دن؟ 4 دن جو یہ قربانی کے ہیں، آج یوم النحر 10ویں تاریخ ہے، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12 اور اس کے بعد 13 کی عصر تک قربانی کرنا ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ ان ایام میں جانور کی قربانی سے بہتر عمل اور افضل عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بخیلی نہ کیجیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم میں سے جو گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں کیا ہے کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں صحت و عافیت عطا فرما،
اللہ ہم میں سے جو مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کی راہ آسان فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی جس مشکلات کے اندر مبتلا ہے انہیں اس مشکلات سے نکلنے کے لیے راہ آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال۔